جی میاں نصیر احمد صاحب، میں آج سب کی جو جس کا لکھا ہوا ہے سب کو باری ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ امن و امان کے حوالے سے جو آج یہاں پر بحث کا آغاز ہوا ہے، اس میں یقیناً پولیس کا کردار بہت اہم ہے۔ تو جناب اسپیکر، میں یہاں پر پولیس کے کردار کے حوالے سے وہی بات کروں گا جس کا میں خود چشمدید گواہ ہوں، اور آپ بھی جناب اسپیکر کسی نہ کسی صورت میں وہاں پہ ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ آج سے 2 مہینے پہلے جب پنجاب میں سیلاب کی آفت کی آمد تھی تو خادم اعلی پنجاب نے ہماری ڈیوٹی ڈسٹرکٹ راجن پور پہ لگائی۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد میں یہ تصور کرتا تھا کہ اس آفت زدہ ماحول کے اندر اگر ہمیں سب سے زیادہ شکایت آئی، جس ڈپارٹمنٹ کی شکایت ہوگی وہ شاید یقیناً پولیس ہو۔ لیکن جناب اسپیکر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آفت زدہ ماحول کے اندر جن علاقوں میں ہم گئے، جس گاؤں میں گئے، جس گلی میں گئے اور جا کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کی مدد کے لیے کون پہنچا ہے، تو میرے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی جناب اسپیکر کہ وہاں پر یہی کہا گیا کہ پنجاب پولیس کے جوانوں نے آ کر اس آفت زدہ علاقے کے اندر لوگوں کی مدد کی ہے۔ اور ان جوانوں نے مدد کی ہے جناب اسپیکر، وہ جوان جن کے اپنے گھر بھی ڈوبے ہوئے تھے، وہ جوان جن کے اپنے بیوی بچے گھروں کی چھتوں پر تھے اور ان کا سامان اور گھر سیلاب کے پانی میں ڈوبا ہوا تھا جناب اسپیکر، لیکن ان جوانوں نے وہاں پر دن رات محنت کی۔ اگر شہباز شریف صاحب وہاں دن کو آئے ہیں اور ان گلیوں میں گئے ہیں، ان بازاروں میں گئے ہیں جہاں پر 10-10 فٹ پانی کھڑا تھا، تو وہاں پولیس کے نوجوان افسر کسی قسم کی تفریق کیے بغیر وہاں پہ کھڑے رہے جناب اسپیکر، اور یہ تفریق اس وقت تک ختم رہی۔ مجھے یاد ہے جب جام پور کے اندر لوگوں کا ایک بہت بڑا اکٹھ تھا، لوگوں کا بہت بڑا ایک اجتماع تھا، جس کے اندر وہاں کے پولیس آفیسر کو مجبور کیا گیا کہ یہاں پر لاٹھی چلانے کی اور آنسو گیس کی اجازت مانگی گئی اور کہا گیا کہ یہ کام کرو۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اس پولیس آفیسر کو بھی جس نے وہاں پر بڑی عقل مندی کے ساتھ، بڑی دانش مندی کے ساتھ لوگوں کے اندر مل کر لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں۔ دوسری جناب اسپیکر، یہاں پر میں ایک توجہ اس طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کہ آج پنجاب کے اندر آج بھی 1934 میں جو رولز بنائے گئے تھے وہی امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت اس خطے کی آبادی جہاں پر ہم موجود ہیں اس کی آبادی 2 کروڑ کے قریب تھی، اور اس وقت یہاں کی آبادی کے حساب سے 450 پہ ایک پولیس نوجوان تعینات تھا۔ لیکن اگر آج یہی اوسط دیکھی جائے تو تقریباً اس خطے کے اندر 1500 پہ ایک نوجوان کی ڈیوٹی بنتی ہے۔ جناب اسپیکر، آج یہ 9.25 کروڑ کی آبادی کا صوبہ جس کے اندر کرائم کی نوعیت بدل چکی ہے، جس کے مسائل بدل چکے ہیں، جس میں دہشت گردی بھی ہے، جس میں خودکش حملہ بھی ہے، اور جس میں جدید نوعیت کے کرائم بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج 9.5 کروڑ کی آبادی والے اس صوبے کے اندر جس کی پولیس کو 50 ارب روپے کی سالانہ گرانٹ ملی ہے، اس سال 50 ارب روپے دیے گئے ہیں، اور اگر 9.25 کروڑ کی آبادی کو اس پہ تقسیم کیا جائے، 365 دنوں کا حساب لگایا جائے جناب اسپیکر، تو 1 روپیہ 70 پیسے بنتے ہیں یہاں کے ایک شخص کی سیکیورٹی کے لیے۔ اور اگر اس کا کمپیریزن 1 روپیہ 70 پیسے، آج چائے کا ایک کپ بھی 12 روپے کا ہے، اور وہ 1 روپیہ 70 پیسے جو ہم ایک آدمی کی سیکیورٹی پر خرچ کرتے ہیں، تو اگر دوسرے صوبوں سے کمپیریزن کریں تو اس سے ڈبل پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اگر سندھ سے موازنہ کرتے ہیں تو وہاں 4 روپے ایک شخص کی سیکیورٹی پہ خرچ ہوتے ہیں، اتنا پیسہ پولیس کو دیا جاتا ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، آپ کے سامنے حالات ہیں، وہاں وقت کے حاکم فوج اور رینجر کو بلانے پہ مجبور ہیں، وہاں کی پولیس ہاتھ جوڑتی ہے کہ نہ ہم آبادیوں میں نہیں جا سکتے، ہم کرائم نہیں روک سکتے، روز درجنوں شہادتیں ہوتی ہیں، روزانہ درجنوں ڈیڈ باڈیز اٹھائی جاتی ہیں، اور پولیس نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ ہم ان کرائم پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ لیکن ہاں، ہمارے ہیں اللہ کا شکر ہے
کہ آج بھی 1 روپیہ 70 روپے سے کاسٹ کے ساتھ بھی ہم آج اس نوعیت پہ، اس نہج پہ نہیں پہنچے کہ ہمیں رینجر یا پولیس کو بلانا پڑے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، پرسوں بھی یہاں پر بات ہوئی تھی کہ ہم کمشنرز کو، ڈی سی اوز کو، ڈی ڈی او آرز کو کسی کو 50,000 آزادیاں دیتے ہیں، کسی کو فیلڈ ورک کرنے کے لیے 30,000 دیتے ہیں، کسی کو 20,000 دیتے ہیں. لیکن مجھے بتایا جائے کہ وہ ڈی پی اوز، آر پی اوز جو کام کرتے ہیں، جن کے فیلڈ ورک کا موازنہ قطعی طور پہ کسی ڈی ڈی او آر، ڈی سی اور کمشنر سے نہیں کیا جا سکتا، ان کو کیوں نہیں اعزازیہ دیا جاتا؟ کیا ان کی فیلڈ ورک جو ہمیشہ گولی کی نوک پہ ہوتی ہے، ان کو کیوں نہیں فیلڈ ورک دیا جاتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی تفریق کو بھی ختم ہونا چاہیے. اور دوسرا، جب جان بچانے کی بات آتی ہے تو ایک اور یونیفارم ادارہ بھی ہے. اگر میں مانتا ہوں ان کی شہادتوں کو بھی مانتا ہوں کہ ان کو جس شہر میں جاتے ہیں گھر بھی ملتے ہیں، پلاٹ بھی ملتے ہیں، بچوں کے لیے تعلیم بھی ملتی ہے، گولف کھیلنے کے لیے گراؤنڈز بھی ملتے ہیں. تو مجھے بتایا جائے کہ پولیس کا وہ آفیسر جو پنجاب کے ایک کونے میں نوکری کرتا ہے، نہ اس کو بچوں کی کوئی تعلیم کی فری سہولت دی جاتی ہے، نہ گھر دیا جاتا ہے، نہ رہنے کے لیے، اور نہ اس کو دوسری سہولیات دی جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تفریق کو بھی ختم ہونا چاہیے. یہ 10، 20 یا 30 لاکھ جو ہم دیتے ہیں کسی نوجوان کی شہادت کے بعد، اس کی بجائے اگر ہم ان کے بچوں کی تعلیم کو فری کا بندوبست کریں، اور ان کے لیے اسی طرح پنجاب میں ان کو بھی جو اس جامع شہادت نوش کرتے ہیں ان کو پلاٹ دینے چاہیے. اگر وہ یونیفارم ادارہ شہادت حاصل کرتا ہے اس پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے، تو یہ لوگ بھی شہادت کے مقام پہنچتے ہیں. اس لیے ان کو بھی تمام سہولتوں سے نوازنا چاہیے. شکریہ جی. جی بہت شکریہ. آصف منظور